زندہ باد جناب اسد صاحب نصیر آبادی، آپ کی تمام فرمائشوں کو بھی پورا کیا اور نئے کلام سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا، آپ نے سماعت فرمایا، محظوظ ہوئے، مستفیض ہوئے۔ بس اتنا کہہ سکوں گا، قابل تعریف ہے برادرم جناب اسد صاحب نصیر آبادی۔ شعر سنا لینا کمال نہیں ہوتا، شعر تو سبھی سنا لیتے ہیں، لیکن دکھا دکھا کے سنانا یہ فن ہے۔ ہاں، یہ مختصر مخصوص لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے پاس یہ ہنر بھی۔ آپ کا محبوب ترین شاعر و خطیب و ذاکر و ناظم اب وہ شعراء کرام ہماری فہرست میں ہے۔ خدا کی قسم کہ جتنی مرتبہ جہاں موقع ملے اتنی مرتبہ سننے کے بعد بھی پیاس نہیں بجھتی، اور ایسے نام جب کہیں مل جاتے ہیں اور ساتھ میں رہتے ہیں تو یہ اپنی بھی خوش نصیبی ہے کہ ہر کلام میں، ہر گفتگو میں، ہر نشست میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم جیسوں کو۔ جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ، جناب مولانا حسن مہدی صاحب قبلہ، رضا صاحب سرسوی اور ہمارے ظفر صاحب، یہ اسماء جناب انا صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ ذوات مقدسہ ہماری فہرست میں جن کے نام ہیں۔ میں یہ کہ بعد دیگرے، چونکہ گھڑی بھی بار بار اشارہ یہ کر رہی ہے کہ آپ کی حق تلفی نہ ہونے پائے، انشاءاللہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جلد از جلد تمامی شعراء کرام یہ کہ بعد دیگرے تشریف لے آئیں۔ آئیے میں ان تمام مہمان شعراء کرام کے لیے ایک میزبان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب مولانا حسن مہدی صاحب قبلہ سے درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد تمامی مہمان شعراء یہ کہ بعد دیگرے ایک نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں آپ۔ کہ مسرور تھا ہر ایک قبیلہ غدیر، مسرور تھا ہر ایک قبیلہ غدیر میں، لیکن سسک رہی تھی ثقیفہ غدیر میں۔ مسرور تھا ہر ایک قبیلہ غدیر میں، لیکن سسک رہی تھی ثقیفہ غدیر میں۔ پہنا رہے تھے تاج ولایت رسول حق، قرآن پڑھ رہا تھا قصیدہ غدیر۔ پہنا رہے تھے تاج ولایت رسول حق، پہنا رہے تھے تاج ولایت رسول حق، پہنا رہے تھے تاج ولایت رسول حق، قرآن پڑھ رہا تھا قصیدہ غدیر میں۔ آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ تو قریب آ جائیے، قریب آ جائیے، قریب آ جائیے، جتنا قریب آئیں گے اتنا ہی کم پڑھوں گا۔ آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ پیغامی شعر ہے، آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ ایمان ابو ذر کی قسم، آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدے کی تجارت۔ شکایت نہیں کرتے، آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے۔ حضرات، آپ کی محبتوں کا اسیر ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ کافی تکلیف ہے، کان میں تھوڑی سی بولنے میں دقت ہو رہی ہے، مگر آپ کی محبتیں پڑھ رہا ہوں۔ آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ ایمان ابو ذر کی قسم، آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ایمان ابو ذر کی قسم، آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے۔ تو بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت۔ تجارت نہیں کرتے، بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے۔ تو پانی کی ہر ایک بوند کے مقروض ہے وہ لوگ، شبیر
دشمن پر جو لعنت نہیں کرتے، شبیر کے دشمن پر جو لعنت نہیں کرتے، بولا رخ فرعون پر موسیٰ کا تماچا، کفار نبیوں کی کفالت نہیں کرتے۔ ہم بے کس و مظلوم کے ہیں ماننے والے، مر جاتے ہیں ظالم کی حمایت۔ حمایت نہیں کرتے، مر جاتے ہیں ظالم کی حمایت نہیں کرتے۔ آئیے حضرات، تاج ولایت جس کے سر پر ہے، تاج ولایت جس کے سر پر ہے، اس کے بابا کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنی چاہیے، اس ابو طالب کی شان میں کہ جس ابو طالب کو یہ ایمان کو آج کے ایماندار سمجھ تک نہیں سکے، ایمان ابو طالب پر گفتگو کرتے ہیں، گویا چراغ سورج کو روشنی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا سمجھے ایمان، عظمت ایمان ابو طالب کو سمجھنا اتنا آسان ہی نہیں ہے، اتنا آسان ہی نہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جمن چیتی سمجھ سکے۔ عظمت ابو طالب کے لیے ایک جملہ کافی، ایک فضیلت ابو طالب کی ایسی ہے کہ جو نہ خود محمد کو نصیب ہے نہ خود علی کو نصیب ہے۔ ایک فضیلت ابو طالب کے اندر ایسی ہے جو نہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہے نہ علی مرتضیٰ کو نصیب ہے۔ محمد جب اس کائنات سے اٹھے، محمد کا جنازہ بظاہر امامت کے کاندھے پر اٹھا، علی جب اس دنیا سے گزرے، علی کا جنازہ بظاہر امامت کے کاندھے پر اٹھا۔ ابو طالب جب اس دنیا سے اٹھے، ایک طرف نبوت کا اندھا دے رہی ہے، ایک طرف امامت۔ بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے، بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے، بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے، نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے۔ بوئے جنت ہے پسینے میں، اب تھکے تو نہیں ہو، بوئے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے، نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے، کوئی ہمسر نہیں رتبے میں ابو طالب کے، رہبری حق کی ہے ورثے میں ابو طالب کے، موجد نعت پیمبر تو ابو طالب ہے، موجد نعت پیمبر تو ابو طالب ہے، آؤ چلتے ہیں علاقے میں ابو طالب کے، موجد نعت پیمبر تو ابو طالب ہے، آؤ چلتے ہیں علاقے میں ابو طالب کے، ان فضاؤں میں ہے سردار جنا کی خوشبو، لے چلو مجھ کو محلے میں ابو طالب، ان فضاؤں میں ہے سردار جنا کی خوشبو، لے چلو مجھ کو محلے میں ابو طالب کے۔ بارہا سورہ یوسف نے بلائیں لی ہے، بارہا سورہ یوسف نے بلائیں لی ہے، اس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب، بارہا سورہ یوسف نے بلائیں لی ہے، اس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب کے۔ پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں، پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں، مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب؟ بارہا سورہ یوسف نے بلائیں لی ہے، اس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب کے۔ پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں، مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے، تو اپنی آغوش میں اسلام کو پالا اس نے، ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا اس نے، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا اس نے، ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو طالب کے۔ گر وہ کافر تھا مسلمانوں بتاؤ کیوں کر، گر وہ کافر تھا مسلمانوں بتاؤ کیوں کر، لفظ الحمد ہے خطبے میں ابو طالب کے، جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے، گر وہ کافر تھا مسلمانوں بتاؤ کیوں کر، لفظ الحمد ہے خطبے میں ابو طالب کے۔ تو کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے آج کے بعد، پورا قرآن ہے صحیفے میں ابو،
ایک ایم ایل اے سے ایک منتری سے کسی کے تعلقات ہو جاتے ہیں، جان پہچان ہو جاتی ہے، تو پورا شہر اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر قوم و قبیلے کے افراد جو ہے ہماری عزت افزائی کرے، حوصلہ افزائی کرے، پھول پہنائے، مالا پہنائے، منتری پد کے حوالے سے ہمارا تعارف کرایا جائے، اور یہ بدعتیں ہمارے مقدس اسٹیجوں تک بھی آ گئی ہیں۔ اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک کسی بڑی شخصیت سے تعلق ہو جاتا ہے، پورا شہر سر پر اٹھا لیتا ہے، تو ہمیں تو اترانے کا حق ہے۔ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان فضاؤں میں ہے سردار جناح کی خوشبو، لے چلو مجھ کو محلے میں ابو طالب کے، اس قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں، مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا اس نے، ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو طالب کے، ہم مسلمان ہیں صدقے میں ابو طالب کے۔ تو ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے۔ ارے 14 معصوم ہے کنبے میں اب، ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے، ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے۔ ارے 14 معصوم ہے کنبے میں، اور ہمیں کبھی موت سے نہ ڈرانا، ہمیں کبھی موت سے نہ ڈرانا۔ سبیل بھائی، ہمیں کوئی موت سے نہ ڈرائے، ہمیں کوئی موت سے نہ ڈرائے، ہمیں کوئی موت سے نہ ڈرائے، ہمیں کوئی موت سے نہ ڈرائے۔ ایک معصوم زمانے کے لیے کافی ہے، 14 معصوم ہے کنبے میں ابو طالب کے، ہمیں کوئی موت سے نہ ڈرائے، اس لیے کہ زندگی اوڑھ کے بیٹھی ہے شہادت کا لباس، موت ہے ہی نہیں خطے میں اب۔ زندگی اوڑھ کے بیٹھی ہے شہادت کا، تھک گئے تو زندگی اوڑھ کے بیٹھی ہے سرکار دو عالم کی معرفت نہیں اور سیرت لکھنے چلے ہیں۔ سرکار امن پسند تھے، وہ طاقت نہیں تھی جو میدان میں لڑتے، تلوار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، امن کا پیغام دیتے تھے۔ سرکار کی قوت کا اندازہ تمہیں کیا ہوگا؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تلوار کے دھنی ہوتے تو میدان میں اترتے۔ میں نے کہا چپ، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے۔ بھائی سردار لشکر جب اس وقت میدان میں اترتا ہے جب علمدار لشکر کمزور پڑتا۔ کسی جنگ میں سرکار نے تلوار کیوں نہ چلائی؟ اس لیے کہ جب علمدار لشکر کمزور پڑتا تب سردار لشکر کو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ محمد کا علمدار لشکر علی کسی جنگ میں کمزور پڑے تو محمد میدان میں آئے، ورنہ دوش پر فاتح خیبر کو اٹھا سکتا ہے، دوش پر فاتح خیبر کو اٹھا سکتا ہے، دوش پر فاتح خیبر کو اٹھا سکتا ہے۔ ارے اتنی طاقت ہے بھتیجے میں اب، دوش پر فاتح خیبر کو اٹھا سکتا ہے، اتنی طاقت ہے بھتیجے میں ابو طالب کے۔ دل نہ تھا بلال بھائی، دل نہ تھا، اصل میں قرآن کا مستقبل تھا۔ دل نہ تھا، اصل میں قرآن کا مستقبل تھا، جو دھڑکتا رہا سینے میں ابو طالب۔ دل نہ تھا، اصل میں قرآن کا مستقبل تھا، جو دھڑکتا رہا سینے میں ابو طالب کے۔ دائرہ خانہ کعبہ ہی نہیں ہے اس کا، دائرہ خانہ کعبہ ہی نہیں ہے اس کا، کربلا بھی ہے قبیلے میں یہود۔ ایک شعر کی بات چاہوں گا، کاش جہاں سے میں نے یہ شعر کہا ہے وہاں تک پہنچا سکوں کہ دائرہ خانہ کعبہ ہی نہیں ہے اس کا، کربلا بھی ہے قبیلے میں ابو طالب کے۔ تو دشت غربت کے محمد کے لیے ڈھالا تھا حق نے عباس کو سانچے میں اب۔
اے حسن، اے حسن، اس لیے چپکے سے وہ پڑھتا تھا نماز۔ اے حسن، اس لیے چپکے سے وہ پڑھتا تھا نماز۔ اے حسن، اس لیے چپکے سے وہ پڑھتا تھا نماز۔ کربلا سوئی تھی سجدے میں ابو۔ اے حسن، اس لیے چپکے سے وہ پڑھتا تھا نماز۔ کربلا سوئی تھی سجدے میں ابو طالب کے۔ تو قطعے اور سن لیے کہ وہی خلوص، بیدار ہے نا، جاگ رہے ہیں نا، تھکے تو نہیں ہے نا، وہی خلوص وہی آن بان رکھتے ہیں، وہی خلوص وہی آن بان رکھتے ہیں، وہی خلوص وہی آن بان رکھتے ہیں، قریب آؤ ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، وہی خلوص وہی آن بان رکھتے ہیں، وہی خلوص وہی آن بان رکھتے ہیں، قریب آؤ ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، تو ضعیف ہونے نہ دیں گے حسین سجدوں کو، اذان کو علی اکبر جوان۔ ضعیف ہونے نہ دیں گے حسین سجدوں کو، چونکہ مسجد میں یہ محفل ہو رہی ہے۔ ضعیف ہونے نہ دیں گے حسین سجدوں کو، اذان کو علی اکبر جوان رکھتے ہیں، عاشور کو ہے ذرہ نوازی عروج پر۔ مہمان نوازی کا بھی ہنر شبیر نے سکھایا ہے۔ عاشور کو ہے ذرہ نوازی عروج پر، شبیر میزبان ہے حر مہمان ہے۔ عاشور کو ہے ذرہ نوازی عروج پر، شبیر میزبان ہے حر مہمان ہے، ہر دل میں، ہر دماغ میں، ہر ایک نگاہ میں، تاریخ بوڑھی ہو گئی اکبر جوان۔ تاریخ بوڑھی ہو گئی اکبر جوان ہے، تاریخ بوڑھی ہو گئی اکبر جوان ہے۔ آئی حضرات، فرمائشیں اور بھی تھیں لیکن چونکہ مہمان شورائے کرام کو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ موقع دوں۔ مناظر اختر صاحب بہترین خطیب، بہترین ناظم ہونے کے ساتھ ساتھ خود ایک بہترین شاعر بھی ہے، لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جس طریقے سے نظامت کا فریضہ انجام دے رہے تھے اسی طریقے سے نظامت کا فریضہ انجام دے، اور فرمائش یہ ہے کہ اپنے بھی کچھ کلام مومن تک